قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ جس نے ہمیں عافیت کے ساتھ ایک اور زندگی کا دن عطا کیا. الحمدللہ جس نے ہمارے اس دن کا آغاز ہم اپنی عبادت کے ساتھ اور علم کی مجلس کے ساتھ کیا، تو اس پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں. جی تو TQ1 کون سے پارے پہ ہے اس وقت؟ 21. 21. ماشاء اللہ لاسٹ ٹائم آپ کی آغاز ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور ہر آپ کے لمحے کو بہترین برکت سے نوازے. میرا نام عظمیٰ نورین ہے اور میں نے 99 میں کورس کیا تھا الحمدللہ الہدا سے، اور 2000 سے پڑھا رہی ہوں. اور اس وقت الہدا اسلام آباد میں لاسٹ ابھی 2019 کا TQ تھا، اس کے ساتھ ٹائم گزرا. الحمدللہ مختلف سبجیکٹس ہوتے رہتے ہیں اور جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ خدمت جو اللہ تعالیٰ لینا چاہتا ہے وہ لیتے ہیں. ویسے میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہوا ہے پاکستان اسٹڈیز میں، اور H11 سے BEd کیا تھا الہدا سے پہلے جو کیا تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ سے تعارف کروا دیں تاکہ جب تعارف ہو جاتا ہے تو زیادہ بہتر آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خیرات و عافیت رکھے اور ہمیشہ ہمیں دین کے کام میں ایک ساتھ جمع رکھے. جی تو کل آپ نے جو پڑھا تھا اور ہم نے کچھ سوالات بھی کیے تھے، تو ان سوالوں کے کچھ جواب ملے آپ کو؟ کوئی شیئر کرے؟ سوالات تھے نا ہمارے، میں اپنے فرصت کے لمحات کہاں گزارتی ہوں، اور کیا سوال تھا؟ جی میں سیر و کوئی بھی تفریح کے وقت کہاں کرتی ہوں؟ صبح سے رات تک ہر گھنٹے کا چارج بنانا ہے. جی بالکل. تو وہ کچھ کیا کچھ پتا چلا؟ کوئی بھی جواب دے. اس نے اپنا انالیسس اگر کیا کہ میں اپنی صحت کو کہاں لگا رہی ہوں فرصت کے، ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے، TQ کا ٹائم نہ کاؤنٹ کیجیے گا، TQ سے پہلے والے ٹائم کی بات ہو رہی ہے. یہ ابھی تو آپ کہیں گے کہ بس صبح سے شام تک میں تو بہت عبادت میں ہی رہتی ہوں، تو اس سے پہلے کی زندگی کی بات ہو رہی ہے یہ. تو وہ بتائیں ذرا کوئی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پہلے کی زندگی جو تھی تو ابھی جب آپ نے کل بتایا نا کہ آپ کے اندر اخلاقی بیماریاں اور اپنے وقت کو، تو باجی وہ بات صحیح ہے، اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، اپنے وقت کو فضول کاموں میں اور ادھر ادھر کے مطلب باتوں میں ضائع کی. لیکن اب سمجھ آ گئی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کو صحیح گزار سکے اللہ کی یاد میں انشاءاللہ. لیکن یہ پتہ بھی ہونا چاہیے، میں اسی لیے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بات بتا رہی ہوں کہ عبادت کا مطلب صرف جانماز بچھانا یا تسبیح پڑھنا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو کل بھی ڈیفرنٹ ویز بتائے تھے نا کہ کسی کی خدمت کرنا بھی عبادت میں آتا ہے، پھر عاجزی اختیار کرنا، غصہ نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا. یعنی آپ کے ذہن میں عبادت کا کانسیپٹ ذرا وسیع ہونا چاہیے. جی باجی، جیسے کہ نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، یہ عبادت ہے. مطلب کسی کا خدمت کرنا ہے، کسی کی چھوٹی موٹی نیکی، اس کو نیکی نہیں سمجھ رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا. جی بالکل ایسے. جی اور کوئی شیئر کرے؟ جی میں کہاں اسراف کرتی ہوں. سوال ایک یہ بھی تھا کہ اپنے ہم نے دیکھنے تھے کہ جو بھی ہماری کیپیسٹی ہے، جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں، چاہے کپڑوں کی دیکھیں، اپنی الماری میں جوتے دیکھیں، یا کوئی اور چیز دیکھیں جو ہماری پسند ہے. کچھ لوگوں کو کھانا بہت پسند ہوتا ہے، کچھ بھی. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں کہ میرا مال، میری قوت، میری زندگی کہاں خرچ ہو رہی ہے اور کہاں ایسے مواقع ہیں کہ میں اسراف کر جاتی ہوں. جی باجی جنک فوڈ. اچھا، آپ کو لگا کہ آپ وہاں پہ بہت زیادہ خرچ کرتی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی باجی. کیونکہ بعض دفعہ گھر میں اچھا کھانا بنا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم نے اپنا ٹیسٹ اتنا خراب کر لیا ہے
کہ ہمیں جب تک وہ والی چیز نہ ملے کہ جو ہمیں پتہ بھی ہے کہ صحت کے نقصان دہ، لیکن ہم ضرور وہ کام کرتے ہیں. تو جس کو جہاں جو نظر آیا ہے وہ کیا کرے گا اب اس پہ؟ اور جس کو چھوڑنا ہے. السلام علیکم. ویسے وعلیکم السلام. ویسے پہلے میں بہت زیادہ نا کپڑوں پہ بہت زیادہ خرچ کرتی تھی اور بہت زیادہ ایکسپینسو کپڑے پرچیز کرتی تھی، مطلب بہت زیادہ برانڈ کے اور اس طرح. لیکن جب سے الحمدللہ میں نے ٹیکیو اسٹارٹ کیا، پڑھنا شروع کیا، تو میں نے اپنے اندر سے یہ چیز بہت زیادہ اب تک الحمدللہ بہت زیادہ ختم کر دی ہوئی ہے. مطلب جیسا ملتا ہے کبھی بھی نہیں یہ کہتی کہ اتنے والا چاہیے یا اتنے والا لینا ہے یا اتنے والا ہی پہنوں گی. اس طرح نہیں اب میں الحمدللہ کرتی، مطلب اور نہ ہی کہتی ہوں اور نہ ہی اتنے زیادہ بناتی ہوں، کیونکہ ہر سیزن میں بہت زیادہ کپڑے بناتی تھی. لیکن اس بار الحمدللہ پچھلے ہی میں نے یوز کیے اور صرف ایک سوٹ میں نے بنایا الحمدللہ. اور وہ بھی ایسے نہیں کہ اتنا مہنگا لوں گی یا اس طرح، کیونکہ اس اتنے میں بھی گزارا ہو رہا تھا اور بہترین گزارا ہو رہا تھا. وہ صرف ہم ایک نام کے پیچھے ہم چل رہے تھے اور الحمدللہ اب ویسا نہیں ہے. الحمدللہ، بارک اللہ. جی تحریم. جی، جو ایک سوال تھا کہ لباس وہ جو آسانی کے لیے استعمال ہو سکے، تو ہم لوگ دکھاوے کے لیے شادی وغیرہ میں بھی ایسا لباس پہنتے تھے جو ویسے بھی ڈسٹربنگ تھا اور پھر ایکسٹرا کام یا مہنگا ہوتا تھا. اور گھر کے لیے بھی ہم لوگ زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ میں ویسے اتنی فٹنگ نہیں پہنتی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کوئی ڈریس ایسا ہوتا تھا جو فٹنگ میں اچھا لگتا تھا تو ہم سارے تقاضے بھول کے یہ کوارٹر سلیو، ہاف سلیوز وغیرہ پہنتے تھے. تو جب میں الہدا سے واپس آئی اور میں نے اس بار گرمیوں کے سیزن کے جو کپڑے بننے تھے میرے تو وہ بنے، تو میں نے ان کے حساب کے سلیوز جو ہے نا وہ بڑے کروائے اور جو میرے پاس تھے وہ پھر میں نے پہلے والے ختم کر دیے کہ اس میں نماز نہیں ہو. ماشاءاللہ، بارک اللہ. تو آپ نے جو شیئر کی باتیں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں شیئر کی، اور یہی ہوتا ہے کہ علم کا نتیجہ آپ کے عمل میں جب نظر آتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ علم کو انجوائے کر رہے ہیں. ادروائز آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو وہی چیز آپ کے لیے برڈن بننا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ قرآن اتنا کچھ مجھ سے تقاضا کرتا ہے اور میرے پر کوئی اثر نہیں ہے. اب کوئی آپ کو نہیں پکڑ کے کہے گا کہ تم پہ اثر ہے یا نہیں ہے، لوگ نہیں ہمیں بتاتے. ہمارے اپنے اندر جو ضمیر ہے وہ انسان کے اوپر اتنا بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ عمل تو ہمیں ہی کرنا ہے، کسی نے کروانا ہم سے نہیں ہے. قرآن پڑھ کے کوئی ٹیچر عمل نہیں کرا سکتا. تو اس لیے اپنے لیے جب قرآن پڑھیں تو قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ مجھے عمل نصیب کر دے. آپ کوئی سبجیکٹ پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ میں اس علم نافع سے جو بھی حاصل کروں میرے لیے اس پہ عمل آسان کر دے. پھر اسی طرح اپنے لیے عمل کی 7 چیزیں لکھیں، یعنی صرف نوٹس نہیں لینے. 7 کارنر پہ اپنے، جیسے آپ تفسیر لکھ رہے ہیں یا کوئی اپنی بک کے کارنر پہ یا کسی ایک چھوٹی ڈائری پہ لکھیں کہ مجھے اس میں سے کیا عمل کرنا ہے، ابھی کیا مجھے ضرورت کیا ہے. جیسے ابھی آپ لوگوں نے شیئر کیا کچھ باتیں کہ ہمیں جہاں جہاں احساس ہوا ہم نے وہاں وہاں اپنے آپ کو ٹارگٹ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم میں واقعی برکت عمل کے ذریعے عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنی علما. کل ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کی صحت اس کے ایمان اور اس کی زندگی کی بہترین انجوائمنٹ کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ اپنی اچھی صحت کے ذریعے بہترین اپنا عبادت کر سکتا ہے اور زندگی میں لوگوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک ہے روحانی صحت اور ایک ہے جسمانی صحت. اور جسمانی صحت کے اندر ہم بات ہی کر رہے تھے کہ انسان کا صاف ستھرا رہنا، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ہمیں ساتھ ہی یہ چیز بھی بتائی ہے کہ انسان کو اپنے کون کون سے ایسے اعضاء ہیں جن کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، کپڑوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے بھی ایک جو شرائط ہیں اس میں کپڑوں کا صاف ہونا، جگہ کا صاف ہونا، پھر وضو خود ایک صفائی کا ذریعہ ہے، انسان کی کمپلسری صفائی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عید ہے، جمعہ ہے، کوئی بھی ایسے جو خاص مواقع ہیں یا حج ہے تو اس کے اندر بھی غسل کرنے کو اور کپڑے صاف ستھرے پہننے کو اہمیت دی گئی ہے. تو اس لیے جو بھی شخص دین سے وابستہ ہے
یا اپنی زندگی میں ایمان کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی جسمانی صحت کا بھی اور اپنے کپڑوں کا، اپنے ماحول کا خاص طور پہ خاص رکھے. اور آپ دیکھیے کہ ابھی یہی والی چیز جو ہے یہ کووڈ میں کتنی زیادہ ہائی لائٹ کی گئی نا، صفائی صفائی، ہاتھ کی صفائی، گھر کی صفائی، جوتے بھی گھر میں آئیں تو وہ صاف ستھرے ہونے چاہیے. سیم بالکل یہی چیز شیطانی اثرات کو دور کرنے کا بھی ذریعہ بنتی ہے. ابھی تو آپ نے ایک بظاہر ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ سارے میجرز لیے، لیکن اگر آپ گھر سے اپنے شیاطین کو یا اثرات کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی صفائی بہت اہم ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام جنات اور شیاطین جو ہیں وہ گندگی کو، بدبو کو پسند کرتے ہیں اور خوشبو کے اوپر فرشتے آتے ہیں، تو اس لیے یہ چیز ضروری ہے. پھر ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے لیے ضروری ہے صحت کے لیے کہ چہل قدمی یا کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ضرور کی جائے. اور میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ چاہے آپ گھر میں ہی چند قدم چل لیں، چاہے رات کے کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا کر لیا جائے. اسی طرح سے صحت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیند اور اپنے بیداری کے وقت کو مناسب رکھا جائے. نہ تو بہت زیادہ سویا جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید سو کے ہم صحت مند ہو جائیں گے، اس سے ہم آرام کیے ہی چلے جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیمیج ہو جاتا ہے ہمارا جسم، کیونکہ وہ سیلز جو گرو کرنے ہوتے ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے سیل بنتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو ہمارے ڈیڈ سیلز جو ہیں وہ الگ ہوتے جاتے ہیں، گویا کہ ہم دوبارہ ریپیئر ہوتے ہیں صبح کے لیے. تو اس طرح سے جب آپ ایک مناسب ٹائم پہ کرتے ہیں تو ہماری باڈی میں سب چیزیں اپنی جگہ پہ ٹیون ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اور لیکن جب آپ زیادہ سوتے ہیں، ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ فنکشن جو آپ کے صبح کے وقت میں ایکٹیو ہونے چاہیے تھے وہ ڈل پہ چلے جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ سوتے زیادہ ہیں وہ موٹے زیادہ ہوتے ہیں یوزلی. الگ بات ہے کہ کسی بیماری سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن سونے کی وجہ سے آپ کے آرگنز اور آپ کا میٹابولزم سب سلو پہ چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح رات کو سونا جلدی اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائی جائے. پھر اسی طرح یہ بھی دیکھا جائے کہ جو آپ کی نیند ہے وہ کسی چیز سے متاثر نہ ہو، یعنی ایسی کوئی ڈائٹ نہ لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہو رات کو. تو اپنی ڈائٹ میں دیکھیں کون کون سی چیزیں مجھے سوٹ کرتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے پہلے وضو بھی کر لو. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ رات کی نیند کو بہتر کرنے کا، کہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں اور اسی طرح صبح آپ نیند کے بعد اٹھ سکیں. تو اس کے لیے بھی ہے رات کو وضو کر کے سویا جائے. پھر اسی طرح مسنون اذکار اور دعائیں رات کی پڑھ کے سویا جائے. اب وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس بک کے اینڈ کے اوپر بھی دیے ہوئے ہیں سہولت کے لیے، تاکہ آپ وہاں سے کر لیں. اسی طرح سونے جاگنے کے اذکار کا کارڈ بھی بنا ہوا ہے اور اس کی بک بھی اویلیبل آپ کو چھوٹی سی مل جائے گی، تو جو لوگ ایسے اپنے بیڈ سائڈ کے اوپر رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح جب سو کے اٹھیں تو دعاؤں کے پڑھنے سے بھی شیطان کی گانٹھ کھل جاتی ہے اور انسان چستی کے ساتھ اٹھتا ہے. اب شیطان کیونکہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری ناک میں بسیرا کرتا ہے، اور جو گدی ہے، یہ جو گردن کا اینڈ کا پیچھے کا ہوتا ہے، یہاں پہ سر کا اینڈ ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ گانٹھیں لگا دیتا ہے. جب انسان اٹھتا ہے تو وہ گانٹھ کھل جاتی ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو سیکنڈ گانٹھ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تینوں کھل جاتی ہیں اور انسان چست ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ پھر بھی چست نہیں ہوتے، پھر بھی آنکھیں بند رہتی ہیں، یا پھر بھی سونے کا دل چاہتا رہتا ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے رات کا جو ایک پروسیس ہے سارا، کہ سونا کس ٹائم پہ ہے، ڈائٹ کیا لینی ہے، اذکار کر کے سونا ہے، وضو کر کے سونا ہے، یہ سب چیزیں کیونکہ ہم نے پیچھے سے فالو نہیں کی ہوتی، تو اس لیے ہمارے ساتھ وہ سب کچھ چستی کا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہم پھر بھی سست رہتے ہیں. اسی طرح ایک اہم بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے ناک میں صحیح پانی چڑھانا اور پھر اسے نکالنا، یعنی جس کو ناک جھاڑنا کہتے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے چستی کے لیے، کیونکہ جہاں شیطان کا بسیرا ہے جب آپ اسے جھاڑ کے نکال دیتے ہیں تب وہ نکلتا ہے. ادروائز یہ جو ہم صرف ہوتے ہیں نا بعض دفعہ وضو میں صرف ٹچ کرتے ہیں پانی کو ناک کے ساتھ، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو وہ آپ کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر وہ جو سستی اور کاہلی تھی وہ چیز بھی ساتھ ہی نکل جائے گی جب شیطان نکلے گا. پھر اسی طرح سونے سے پہلے صبح فجر کی نماز ادا کرنے کا ارادہ کر کے سوئیں اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ مجھے اٹھا دیجیے گا. پھر اسی طرح کھانا اپنی ڈائٹ کے مطابق لیں، بہت ہیوی کھانا رات کو نہ لیں جس سے کہ آپ چڑچڑے یا بوجھل طبیعت ہو جاتی ہے.
تو وہ چیزیں نہ کھائیں. اسی طرح جنک فوڈ لینے سے انسان کی طبیعت میں بوجھل پن ہوتا ہے، سستی، کاہلی کو جنم دیتا ہے جنک فوڈ. پھر یہ کہ صبح اٹھنے کے لیے الارم لگائیں لیکن الارم دور رکھیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں الارم بند کر دیتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم الارم کو دور نہیں رکھتے. الارم ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کو اٹھ کے جانا پڑے اور بند کرنا پڑے اور جس کے ساتھ لائٹ قریب ہو. تو جب آپ اٹھ کے جاتے ہیں اور فوراً لائٹ آن کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے تب بھی انسان آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. پھر یہ کہ کھانے پینے سے متعلق بھی احتیاطیں کریں، یعنی کہ آپ جتنا، میں ایک لفظ اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کو آج کل کے دور میں زیادہ سمجھ میں آئے گا، جتنا آپ قرآن اور سنت کے ایس او پیز کو فالو کریں گے، دیز آر ایس او پیز، ٹھیک ہے، یعنی آپ جو قرآن یا حدیث نے بتایا ہے وہ ہماری سیکیورٹی کے لیے بتایا ہے. جب ہم اپنی سیکیورٹی کر لیتے ہیں شیاطین سے، جنات سے، جو کہ ہمارے ہی ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ ہی وہ دنیا میں ان کو رہنا ہے، لیکن ہمیں صرف سلیقہ اور قرینہ آنا چاہیے دنیا میں رہنے کا. تو آپ انشاءاللہ جب جینا سیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ پہ آسان ہو گئی، جو کہ آپ کو قرآن میں دل چاہتا ہے کہ میں عمل کروں لیکن ہوتا نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اسے قرآن اور سنت کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے. تو چاہے سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، چلنا ہے، واش روم جانا ہے، جس میں جتنی سنتیں بتائی گئی ہیں وہ صرف اور صرف ہماری سیکیورٹی کے لیے ہے کہ اگر ہم وہاں سے بچ جاتے ہیں تو ہم بہت سی نیکیوں کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کھاتے پیتے ہوئے بھی دیکھیں کہ کون سی ایسی سنتیں ہیں جو مجھے فالو کرنی ہیں. مثلا دائیں ہاتھ سے کھانا، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے، کہ بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا طریقہ ہے. اب اگر کوئی کھاتا ہے چاہے وہ فیشن کے طور پہ کھاتا ہے، اسی طرح بعض لوگ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں لیکن جب پیزا وغیرہ کھانے لگتے ہیں تو فوراً الٹے ہاتھ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں سے شیطان کو دعوت دے رہی ہوں اپنی زندگی میں. پھر ہمیں روحانی مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں اٹیکس ہوتے ہیں اور ہمیں بالکل نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ داخل کہاں سے ہوا ہے. پھر اسی طرح پانی کو بیٹھ کر پینا، 3 سانس میں پینا، پینے والی چیز میں پھونک نہ مارنا، بہت گرم مشروب نہ لینا، بہت ٹھنڈا مشروب نہ لینا، کیمیکلز والی چیزیں نہ لینا. جیسے آپ دیکھیں جتنے بھی یہ ڈرنکس ہیں، فزی ڈرنکس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب کیمیکلز پہ مبنی ہوتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری صحت ہو جائے جب ہم ایسی چیز کھاتے ہیں؟ پھر وقت پر کھانا کھانا، بہت زیادہ باسی کھانا یا رکھ کے کھانا نہ کھانا. اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز نہ کھانا کہ جو انسان کے اندر سستی، کاہلی یا بیماری کو جنم دینے کا ہو. پھر ایک اہم بات ہے کہ برتن کو ڈھانک کے رکھنا، کیونکہ اسی طرح آتا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب بیماری اترتی ہے اور اگر کوئی برتن ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تو وہ اس میں اتر جاتی ہے. اور جب کوئی شخص اس کھلی ہوئی چیز کو کھا لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ وہ بیماری لگ جاتی ہے. جیسے آپ بعض دفعہ کسی کو کہتے ہیں کوئی موذی بیماری لگ گئی یا ایسا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے بسم اللہ کر کے ہر چیز کو ڈھانکا جائے. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی ڈھانکنے کی چیز نہ ہو تو کوئی ڈنڈی ہی بسم اللہ کر کے رکھ دی جائے، مسواک رکھ دی جائے، تو بھی اس سے بچت ہو جائے گی کہ اس میں شیاطین جو ہے وہ اپنا منہ نہیں مار سکتے یا کوئی ایسی چیز نہیں جا سکتی ہے. پھر اسی طرح سونے سے متعلق بھی احتیاطیں کی جائیں، یعنی کھانے کے فوراً بعد سونے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ خاص طور پہ دوپہر کو جو ہے سونا، وہ قیلولہ وہ جو کہ کرنے کی ایک عادت ہوتی ہے، تو فوری طور پر نہ لیٹا جائے، تھوڑا سا ویٹ کیا جائے، کیونکہ اس سے دل کی شقاوت، یعنی کہ جو آپ کی ہارٹ کی جو وینز ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، دل میں سختی آتی ہے اس سے فوراً سونے سے. پھر اسی طرح نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کی جائے، بہت دیر تک باتیں کرتے رہنا، ٹی وی دیکھتے رہنا یا کوئی کمپیوٹر میں بیٹھے رہنا، اس کو بھی اوائڈ کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ قرآن اور سنت کے ایس او پیز ہماری سیکیورٹی کے لیے ہیں. تو جو بات بتائی جیسے گئی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی اہتمام ایسا کیا تھا کہ رات کو ہم جب عبادت کے بعد سو جاتے ہیں تو ہمارے لیے صبح کے لیے بیدار ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنی عبادت کے بعد شیاطین کو دعوت دے دیتے ہیں، کوئی ایسے کاموں میں لگ جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے ساری نماز کے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ چیز ہمارے لیے مشکل کھڑی کرتی ہے. پھر ایسی جگہ سونا چاہیے کہ جہاں پر آپ آرام دہ جگہ ہو، تازہ ہوا آ سکتی ہو، سفوکیشن نہیں ہو. خاص طور پہ بستر کو جھاڑ کر سونا بہت ہی اہم ہے. یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ
شیاطین اور اثرات سے بچنے کا طریقہ بھی بتا رہی ہوں. اس لیے اس بات کو مد نظر رکھیے گا کہ جھاڑنا صرف سنت کی بات نہیں کر رہی ہوں. کیوں سنت پہ عمل کریں؟ تاکہ آپ ان جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں، کیسے کیسے لوگوں پہ اثرات، کیسے کیسے زندگی میں رکاوٹیں، کیسے کیسے معاملات کے اندر خرابیاں آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں سنت کو فالو کرنا چھوڑ دیا. ہم نے اپنے گھروں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمان برداری کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں شیاطین حملہ کر دیتے ہیں ہم پہ. اس لیے اسی لیے کہا گیا کہ ایک بستر تمہارا یعنی آپ کے خاندان کا ہوتا ہے جس پہ استعمال کرتے ہیں، ایک بستر مہمان کا اور ایک بستر شیطان کا ہوتا ہے. تو جو بستر ہمارے ایسے خالی بچھے رہتے ہیں ان کے اوپر شیاطین سو جاتے ہیں. جب ہم پھر اس کے اوپر بغیر جھاڑے سوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ ٹیز کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو اس لیے بستر کو بہت اچھی طرح جھاڑنا چاہیے. چادر اٹھا کے جھاڑ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ورنہ پورے تکیے ہٹا کے پراپرلی جھاڑا جائے کہ کوئی چیز اس پہ باقی نہ رہے. کپڑے ہمیشہ جھاڑ کے پہنے. ایون ہمیں عادت ہے یہ ہینگروں میں کپڑے لٹکانے کی، یہ بہت ویسی چیز ہے کیونکہ اس طرح سے یعنی ایک طرح شیاطین ان میں آ جاتے ہیں جو بھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا کہ آپ دیکھیں کہ جوتا جھاڑ کے پہنو. اب دیکھا جائے تو اس میں کچھ ہوتا تو نہیں ہے، جوتے میں کیوں جھاڑ کے پہنے؟ تو وہ والی چیزیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہم جو روحانی اٹیکس ہیں ان سے بھی بچ سکے اور دنیاوی نقصان سے بھی، کیونکہ بعض کا کوئی کیڑا ہو سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. اسی طرح دائیں کروٹ پر سونا اور رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کے سونا جو ہے یہ چیز. ابھی جو رائٹ سائڈ پہ آپ رکھتے ہیں نا ہاتھ نیچے، اس کا میں نے پڑھا تھا کہ اس سے آپ کا جو رائٹ برین ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ سمجھیں کہ آپ فون کو جیسے چارجر پہ لگاتے ہیں نا تو فون صبح کیا ہوتا ہے 100% ہو جاتا ہے، چارج ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کی یہ جو ہتھیلی ہے یہ آپ کے رائٹ سائڈ سے ٹچ کرتی ہے تو یہ چارجر کا کام کرتی ہے کہ آپ کا برین کا یہ سائڈ جو ہے رائٹ سائڈ یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، چارجنگ سائڈ رات ہوتی ہے اس پہ، تو یہ چیز بہتر کام کرتی ہے. اسی طرح الٹا لیٹنے سے بچا جائے. پھر اسی طرح سونے کے بعد اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا، یہ بھی ایک سنت طریقہ بتایا گیا ہے کیونکہ اور وہ بھی بالکل سنت کو ایسے کریں کہ جیسے یہ تو اس کے بغیر تو میری سیکیورٹی ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی ہے. کوئی نہ کوئی یا تو روحانی یا جسمانی بیماری لگ کے رہے گی اگر ہم نے کوئی بھی رول بریک کیا تو اس لیے اس میں پوری احتیاط کریں. پھر یہ ہے کہ چیزوں کو یعنی سنت کے مطابق تو کریں لیکن کچھ چیزوں سے پرہیز بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر انسان پہلے پرہیز کر لے تو بہت ساری علاجوں سے بچ جاتا ہے. دواؤں سے پرہیز کیا جائے، یعنی اپنی جو معمولی تکالیف ہیں کوشش کی جائے کہ اپنے روٹین کو بہتر کر کے، اپنی غذا کو بہتر کر کے، اپنے بہتر معمولات کو کر کے اپنے آپ کو صحت مند رکھا جائے بنسبت اس کے کہ دواؤں کی طرف جایا جائے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ غذا دوا کی طرح لیں تو آپ کو پھر دوائیں غذا کی طرح نہیں لینی پڑتی. آپ نے دیکھا ہے نا، ورنہ کیا ہوتا ہے سائڈ ٹیبل پر ڈھیر ہوتا ہے. ہمارے اکثر جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی کتنی دواؤں کا ڈھیر ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ غذا سے علاج کرنا چاہیے لیکن ہم دوا کی طرف پہلے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے طب نبی کا بھی مطالعہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی غذائیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ آپ نے جس طرح سے بتائے ہیں جیسے کھجور کے فوائد بتائے ہیں، شہد کے بتائے ہیں، تو یہ سب اسی لیے ہے تاکہ انسان بیمار نہ پڑے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے. یعنی جس موسم کی جو جیسے آپ دیکھتے تھے کہ پہلے دور میں تو ہر موسم کے پھل بھی الگ تھے، سبزیاں بھی الگ تھیں اور اس کے میوے بھی بالکل الگ الگ ہوتے تھے. اب آج کل کیونکہ ہم نے ہر چیز کو گڈمٹ کر لیا اور ہم نے ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ وہ ہر موسم میں ہر پھل بھی آ جائے گا، ہر سبزی بھی آ جائے گی، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس موسم کا جو پیک پہ پھل جا رہا ہے یا سبزی جا رہی ہے اسے استعمال کیا جائے. کیونکہ اس موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے اسی میں میڈیسن ہوتی ہے. اب اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، مجھے تو سبزی اچھی ہی نہیں لگتی، میں تو ٹنڈے کھاتی ہی نہیں ہوں، میں نے تو آج تک ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. یہی تو وجہ ہے ہماری باڈی میں ڈیفیشنسی کی کہ جو میڈیسن اللہ نے اس موسم میں اتاری تھی پھل کی شکل میں، سبزی کی شکل میں، اگر ہم وہ کھاتے ہی نہیں ہیں تو پھر دوائیں کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے ہم؟
کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور پھر ہمیں لگ جائے گی جو کہ اس چیز سے بچاتی تھی. اس لیے اب سب لوگوں کو اپنی عادت بنانی ہے کہ جو موسم کا پھل یا سبزی ہے وہ لازمی کھانی ہے. اب آپ کا یہی آپ کا ہوم ورک ہے کہ جو سبزی ہے یا جو چیز آپ نہیں کھاتے ہیں لکھ لیں ذرا. جو نہیں کھاتا، جو نہیں کھاتا، کوئی سبزی نہیں کھاتا، کوئی گوشت نہیں کھاتا، کوئی دودھ نہیں پیتا، کچھ بھی جو بھی کرتا ہے وہ آپ خود پکا کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے اور خود کھائیں گے. ٹھیک ہے؟ جو سبزی آپ نہیں کھاتے اسے اچھی سی ترکیب دیکھیں، نہیں آتی تو گوگل سے دیکھ لیں، اچھا سا ٹیسٹی سا بنائیں اور آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور پھر مجھے فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کو کیسا لگا. اسی طرح وبائی اور متعدد جو امراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں یہی چیز آتی ہے کہ گلے سڑی چیزیں کھانا، رکھ کے چیزیں کھانا، کیمیکلز والی کھاتے رہنا، تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح حفاظتی ٹیکے لگوانا جہاں جہاں ضرورت ہو، جیسے بچوں کو لگوائے جاتے ہیں. پھر مریضوں کو الگ رکھنا، کب؟ اگر کوئی وبا پھوٹ جائے یا اگر کوئی ایسی بیماری کسی کو لگ جائے جو دوسروں کو لگنے والی ہو تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور احتیاط اسی طرح سے کرنی چاہیے کہ جیسے یعنی کہ بیمار سے آپ کوئی متنفر نہ ہو، بلکہ آپ بیماری کے ساتھ ہیں کہ بیماری سے اس کو بھی بچائیں جو مریض ہے اور باقی لوگوں کو بھی. اسی طرح صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو ایسی وبائی بیماریاں ہوتی ہیں جیسے طاعون ہے یا جیسے ابھی کرونا تھا، ایک نئی جو بیماری تھی وہ بھی اسی طرح کی بیماری ہے، تو اس صورت میں بھی ان احکامات پر عمل کیا جائے جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسے میں کرنا کیا چاہیے. جیسے کہ طاعون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو، اور اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو تو وہاں جاؤ نہیں. یعنی جو جہاں ہے وہ وہاں پہ ہی رہے، کوئی موو نہ کرے تاکہ اس کے ساتھ بیماری موو نہ کر جائے ساتھ ساتھ. اسی طرح جیسے جذام کی بیماری ہے تو ایک شخص کو جذام کے مرض میں مبتلا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہلا کے بھیجا کہ تم واپس جاؤ، ہم نے تم سے ویسے ہی بیعت کر لی ہے. یعنی آپ نے اس کو لوگوں کے درمیان میں آنے کی اجازت نہیں دی تھی. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی ایسی چیزیں، اور اس میں خود احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بعض دفعہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ شخص بیمار ہے تو اور وہ سب کے درمیان میں پھر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز ایک آپ پہ اخلاقی فرض بھی ہے اور سنت بھی یہی ہے کہ آپ بچ کے رہیں. اسی طرح حسب استطاعت تمام طرح احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے باوجود اگر بیماری آ ہی جائے تو اسے برداشت کرنے کا مظاہرہ کیا جائے اور باقاعدہ طور پر جو بھی علاج ہے اس کا وہ بھی کرنا چاہیے. یعنی علاج کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے، بس تم علاج کرو. اب کیسے علاج کرو؟ ہر شخص کو یہ پتا ہونا چاہیے. کچھ سب سے پہلے تو کوشش کریں غذا سے علاج کریں، اس کے بعد کوشش کریں کہ کوئی دیسی علاج جو ہوتا ہے اس پہ جانے کی کوشش کریں، اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے تو پھر دوسرے جتنے بھی علاج ہیں، کسی کو ہومیوپیتھک سوٹ کرتا ہے، کسی کو ایلوپیتھک سوٹ کرتا ہے، تو جہاں جہاں ہے پھر آپ جا سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے جو قدرتی طریقے ہیں، دیسی طریقے ہیں، وہ اختیار کیے جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملتی ہیں طب نبوی میں جن کا علاج سے فائدہ ہوتا ہے. جیسا کہ شہد کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے اور وہ ہر بڑی بیماری سے محفوظ رہے گا. عمل کے لیے لکھ لیں یہ بات کہ کم از کم مہینے میں 3 دن جو شہد لے گا صبح کے ٹائم پہ، اگر آپ ڈیلی لیتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو آپ بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے. پھر اسی طرح کھجور ہے، اور کھجور کے بارے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب ڈیلیوری ہوئی تھی تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سجیسٹ کیا یہ چیز کہ وہ کھجور کا استعمال کر لیں. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو پوری وائٹامن ہے. جو لوگ مہنگے وائٹامنز افورڈ نہیں کر سکتے یا مہنگے وائٹامنز پہ جاتے ہیں تو وائی ناٹ کہ وہ یہ میڈیسن استعمال کریں جو شہد ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، کلونجی ہے، آب زمزم ہے. تو یہ سب چیزیں ہمیں سنت میں ملتی ہے کہ ان سے علاج کیا جائے. اور اسی طرح سے زیتون کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور لگاؤ، یہ ایک مبارک درخت ہے اور اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے، 70 بیماریوں سے شفا ہے. تو کیا کرنا ہے؟
जैतून का जैसे 1 चमचा आप सुबह के टाइम पे ले लें। अब अगर किसी से डायरेक्ट नहीं पिया जाता, कुछ लोग डायरेक्ट पी सकते हैं, अगर जिनसे नहीं किया जा सकता तो वो जैसे दलिए में आप अपने मिला लें या कोई भी ऐसी चीज के अंदर मिला लें कि जिससे आप बेहतर तौर पे उसे ऑयलिंग ले सकें। इसी तरह कलौंजी है, और कलौंजी के लिए भी क्या आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि स्याह दाने कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। तो इसलिए ये भी अपनी छोटी सी बोतल में करके अपनी साइड टेबल पे रखें ताकि मैं भूल ना जाऊं उसको। और अगर आप ये अपने आप को याद कराना चाहते हैं कि मुझे ये नुस्खे करने हैं, तो आप दूसरों को घर में सारे लोगों को देना शुरू कर दें। आप देखिएगा आपको खुद याद रहेगा और सबको खिलाने का अजर भी मिल जाएगा। तो सबके लिए एक आप ड्यूटी लगाएं कि मेरा काम है सबको ये याद कराना कि कलौंजी खानी है या सबको दे के आना। रात को ही रख दें सबके सराहने कि भाई ये सब सुबह उठ के लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए अजर का बाइस है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमजम भूखे के लिए खाना और बीमार के लिए शिफा है। यानी ये चीज ऐसी है कि इसको थोड़ा सा भी अगर एक कतरा भी किसी पानी में मिला दिया जाए तो उसमें सारे असरात आबे जमजम के आ जाते हैं। तो इसलिए अगर किसी को थोड़ा सा भी मिलता है तो वो कोशिश करे कि उसी के अंदर पानी ऐड करता रहे और उसी को इस्तेमाल करता रहे। और खास तौर पे जो लोग बीमार हैं या किसी पे कोई असरात हैं तो उनके लिए इस पे किया जाए। इसी तरह बुखार दोज़ख की भाप है, इसको भी पानी से ठंडा करो। तो ये भी चीज आपने तरीका बता दिया। अब ये सारी मेडिकल साइंस ही है जो हमें सुन्नत में मिलती है। इसी तरह वुजू के बचे हुए पानी से बेहोश को होश में लाना भी सुन्नत से साबित है। सिर्फ ये जो बात कही गई है वुजू के पानी की, तो ये बहुत ही शिफा है इसमें। वुजू के पानी में सस्ता तरीन काम आपको और आसान तरीन काम है ये वाला, ये जो सुन्नत में बताया गया कि अगर आपको कोई असरात महसूस होते हैं, आपकी तबीयत वैसे ही बोझल रहती है या कभी आप वैसे ही अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, कभी कोई आपको वैसी बेचैनी शुरू हो जाती है, कोई बात नहीं हुई होती, कुछ भी नहीं हुआ होता, या कोई घर में ऐसा हो जाता है, बच्चों के साथ रोना बात शुरू हो जाते हैं बिला वजह, कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो, वुजू करें और वुजू के पानी से अपने ऊपर छपके मारें। जैसे अगर आपको लग रहा है मेरी आंखों में कुछ हो रहा है या मेरी आंखें बंद हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, दिल घबरा रहा है, आपने अपने ही वुजू का चाहे आप पानी ले लें, टब में वुजू करें, इस पानी को रखें, इस पानी के जैसे आपने चल्लू में लेकर अपने सर पे ऐसे थपथपाया, अपने मुंह पे छींटे मारे और उससे, और वैसे तो गुस्ल कर लें 7 दिन तक 5 दिन तक वो गुस्ल कर लें इस वुजू के पानी से। वुजू नहीं कर सकते तो एक टब में रख के आते जाते में, जैसे आप आ रहे हैं जा रहे हैं बाथरूम में आपने गए तो इसी के छपके मुंह पे मारें और गीला हाथ अपने ऊपर फेर लें, कपड़ों के ऊपर से ही फेर लें चाहे, और खास तौर पे वहां लगाएं जहां पर आपको प्रॉब्लम लग रहा है। मसलन दिल घबरा रहा है तो जरा दिल पे ऐसे हाथ गीला लगा लें, गुस्ल कर लें तो बहुत बेस्ट है उसके लिए। और ये बड़े छोटे हर एक पे काम करता है क्योंकि इसमें सुन्नत में ये तरीका बताया गया। फिर इसी तरह मेहंदी का इस्तेमाल है कि जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जख्म या पत्थर की कोई चोट वगैरह आती है तो उस जगह पर मेहंदी लगाते थे। अभी आपको क्या बताया जा रहा है? सुन्नत से इलाज बताया जा रहा है। तो इन इलाजों को आप सीखेंगे तो अहले कुरान होने के नाते आपके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है कि तिब्बे नबी में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो इस्तेमाल की जा सकती हैं और मुझे पता होनी चाहिए कि घर में मैं रखूं वो चीजें और जब ऐसा कोई वक्त आए तो मैं उसे इस्तेमाल भी करूं। इसी तरह पचने लगवाना जिसको हम हिजामा कहते हैं, कपिंग भी कहते हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने मुकने बिन सनान की इयादत की और फिर कहा मैं तुम्हारे पास इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम पचने ना लगवाओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है क्या फरमाते थे पचने लगाने में शिफा है। अगर सुन्नत में कह दिया गया, आपने कह दिया, तो इसमें 100% शिफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधे सर के दर्द यानी शकीका कितने लोगों को होता है और पूरे सर के दर्द में भी पचने लगवाए हैं, और ये सर पे कपिंग होती है उसकी, और जहां जहां पे जिसका जो प्रॉब्लम होता है तो जो कपिंग करने वाले हैं वो खुद देख लेते हैं कि किसकी कहाँ पे लगाने की जरूरत होती है, तो किसी अथेंटिक के पास जाएं। ऐसा ना हो कि आप किसी अनाड़ी के पास से लगवा लें और फिर उसके बाद आप कहें कि नहीं मैंने तो हिजामा कराया था, मेरा तो उल्टा रिवर्स हो गया था। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप ये देखें कि जिससे आप लगवाएं वो उसका एक्सपर्ट भी हो
اور اسے سنت طریقے پہ کرنا بھی آتا ہو، کیونکہ اس کا باقاعدہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ رقیہ چلاتے ہیں جس وقت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے اثرات بھی نکل رہے ہوتے ہیں، اس میں بڑا ڈبل فائدہ ہے۔ اور اصل میں کیا ہے یہ پوری باڈی میں آپ کا جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے، اور جہاں جہاں آپ کے اندر ٹاکسکس بن رہے ہوتے ہیں جسم میں، وہ صرف وہ بلڈ نکلتا ہے، آپ کا اوریجنل بلڈ کبھی نہیں نکلتا اس میں، کیونکہ بہت لائٹ کٹ ہوتے ہیں اس میں۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے، میں تو اسے نہیں کراتی، تو بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ یعنی میں نے خود کئی دفعہ کرایا ہوا ہے، صرف ایسے سے آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے پینسل شارپ کر کے آپ اسکن پہ لگائیں تو کیسی فیلنگ آئے گی آپ کو، بس اتنا ہی ہوتا ہے کٹ لگانے کا، کیونکہ بالکل اوپر کی اسکن پہ کٹ آتا ہے، اندر نہیں کہیں جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جو خون بھی نکلتا ہے، جو آپ کے جسم میں جتنے ٹاکسکس ہوں گے وہ صرف وہ باہر آتے ہیں، اصل بلڈ نہیں آتا۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی بیماری میں ہے یا نہیں بھی بیماری میں ہے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ ہیلدی رہنے کے لیے بھی جو ہے اپنا حجامہ ضرور کرواتے رہا کریں۔ اسی طرح آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں کوئی دوا مفید ہے تو وہ شہد کا پینا اور پچنے لگانا ہے، اور یہ آگ سے داغ لگانا اور مجھ کو آگ سے داغ لگانا پسند نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اس کو تو منع کر دیا ہے۔ اسی طرح قرآنی اور مصنون دعاؤں اور مصنون دم سے بھی علاج کرنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں ملتا ہے قرآن و سنت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ، اس میں آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ۔ سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسے دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ کیسے الفاظ ہیں، وہ اگر قرآنی الفاظ ہیں تو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح علاج کرتے ہوئے بعض دفعہ انسان صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر انسان شرکیہ چیزوں پہ چلا جاتا ہے، تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ تعویذ گنڈوں کی طرف چلے جانا اور اس کے اندر عجیب عجیب سے الفاظ ہونا، لکیریں بنا کے نمبرنگ اس کے اندر ڈالنا، یا کوئی غیر معروف سے الفاظ ہونا کہ جس کا نہ آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالنا، اس کو بھی جو ہے وہ شرک کہا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تمیمہ یعنی شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا بھروسہ پھر ان چیزوں پہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گلے کے من کے استعمال کرنا، پیتل کے کڑے ہیں، گھوڑے کی نال کے ذریعے سے علاج کرنے کی کوشش کرنا، امام ضامن باندھنا، یا پیدائشی پتھروں کے ذریعے سے یہ سمجھنا کہ شاید یہ ہمیں بچا لیں گے یا ہماری تقدیر میں ان کا بھی کوئی رول ہے۔ کچھ لوگ بڑا عقیدہ رکھتے ہیں کہ میرا فلانا بڑا لکی سٹون ہے، تو یہ سب چیزیں بھی جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ شرک اصغر میں آتی ہیں، تو انسان اس کے ذریعے سے سمجھے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں آتا ہے کہ نظر کرنے یا منت ماننے سے تقدیر نہیں پلٹ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدمی کو منت ماننے سے وہ بات حاصل نہیں ہوتی جو میں نے اس کے مقدر میں نہیں کی ہے، بلکہ منت ماننا بھی اس کی تقدیر میں اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ میں تقدیر میں منت ماننا لکھ کر بخیل سے پیسہ نکلواتا ہوں۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ ہم منت کیا مان لیتے ہیں، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے نفل پڑھوں گی یا اتنا صدقہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم جو یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جب میں ایسے کروں گی تو ضرور میرا کام ہوگا، تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس سے کام نہیں ہوتا، کام اللہ ہی نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے کہنا بھی درست نہیں ہے کہ اللہ سے شرطیں باندھ کے یہ کہا جائے کہ اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں نفل پڑھوں گی، تو میں صدقہ کروں گی، بلکہ اس کا کیا کہا گیا ہے کہ اس کی جگہ پہ یہ کہنا چاہیے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی آپ نے جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی، تو پہلے ہی وہ کام کر لیں، مثلا پہلے ہی نفل پڑھ لیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دیں، پہلے ہی صدقہ کر دیں اور پھر اللہ سے کہیں کہ اللہ میری جو نیکی ہے اس کو قبول فرما اور میرا یہ کام کر دے، بجائے اس کے کہ وہ شرطیں لگا کے کہیں کہ اگر آپ نے کیا تو میں یہ کروں گی، تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پر یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے میں مانگوں ضرور، میں کہوں ضرور اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ کہوں کہ اللہ میرے لیے جو خیر ہے میرے دل کو اس پہ راضی کر دے،
تاکہ ہمارے اندر کوئی ایسے وسوسے نہ رہیں کہ پتہ نہیں کیوں نہیں مجھے ملا، یا اللہ سے کوئی شکوہ نہ آئے. تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی اگر انسان کی ساری احتیاط کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر بیماری آ جاتی ہے تو وہ بھی اجر کا باعث ہی بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجر دیں گے. اب جو شخص بیمار ہو جاتا ہے وہ بڑا سینسیٹیو ہو جاتا ہے. بڑے بڑے بہادر لوگ، بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی جب بیمار پڑتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ ایموشنلی بڑے کمزور ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں چاہیے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کرے اور ان کی عیادت بھی کرے. عیادت کیا ہوتا ہے؟ کہ صحت مند انسان کا بیمار کے پاس بطور ہمدردی اور غمخواری کے جانا، اسے تسلی دینا، اس کی مدد کرنا عیادت کہلاتا ہے. اور عیادت کرنا حقوق العباد میں شامل ہے، یعنی اس دوسرے کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا. تو یہ سارے جو حقوق ہیں یہ نوٹ کر لیں کہ مجھے ان میں سے ہر نیکی کرنی ہے، مجھے ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے. اب دیکھیں کہاں کہاں سلام کر سکتے ہیں، کون سا مریض ہے جہاں جا سکتے ہیں، کون سا مریض ہے جہاں فون پہ کر سکتے ہیں. تو جس طرح جو بھی موقع ملے تو اس کے ساتھ یہ والی سارے حقوق ادا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اسی طرح سے فضیلت کیا ہے اس کی عیادت کی، کہ عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق بھی بڑھتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی؟ ابن آدم عرض کرے گا کہ اے میرے رب، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کی میں بیمار پرسی کا کیسے کرتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے لیکن تم نے اس کی عادت نہیں کی؟ اگر تم اس کی بیمار پرسی کرتے تو مجھے وہاں پر اس بیمار کے پاس پاتے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا جو حق رکھا ہے اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. اس لیے دیکھیں کہ آپ کے خاندان میں، فیملی میں کون کون بیمار ہے. بعض دفعہ بیمار ہمارے اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. بعض دفعہ امی بیمار ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ بیچاری کہہ بھی رہی ہوتی ہیں کہ آج کل میری کمر میں بہت درد رہتا ہے یا میری ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، لیکن ہم بالکل نہیں سنتے یا ہمارا دھیان ہی ادھر نہیں جاتا کہ اچھا اگر یہ کہہ رہی ہیں تو میں ان کے ساتھ ہیلپ کر دوں، یا آج کا کام میں سنبھال لوں، یا میں ان کو 1 ہفتے کا ریسٹ دے دوں، یا کچھ کام میں اپنے ذمے لگا لوں کہ یہ کام میں کر دیا کروں گی، آپ نہ کیا کریں، روٹی میں بنایا کروں گی رات کی، اسی طرح برتن میں دھو دیا کروں گی، آپ نہ کھڑی رہا کریں یہاں پر. تو یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھر میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو عیادت کی ضرورت ہے. بعض دفعہ کوئی نانی، دادی، کوئی پھپھو کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، ان کو ہماری توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں سے ہم عیادت کا اجر بے شمار سمیٹ سکتے ہیں، لیکن ہم اس نیکی سے غافل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے اس کا اجر لینے کی بھی پوری کوشش کرنی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی صبح کے وقت میں عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں تر و تازہ اور پکے ہوئے پھل ہیں. اب یہ چیز جو ہے یہ کتنی اجر کا باعث ہے. اگر آپ آتے جاتے اپنی دادی کو، نانی کو، یا کسی ایسے بیمار کو پوچھ لیتے ہیں، اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کے پسند کے کھانا بنا دیتے ہیں، جو اس کی ڈائٹ ضرورت ہے اس کی وہ کر دیتے ہیں، اس کے لیے کپڑے دھو دیتے ہیں، تو کوئی بھی بے شمار ایسے طریقے ہیں جس سے آپ بیمار کی عادت کا اجر لے سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. بعض دفعہ آپ کے محلے میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس کا آپ سودا لا کے دے سکتے ہیں. آپ کا اپنا سودا آ رہا تھا تو آپ نے اس سے بھی پوچھ لیا کہ آپ کا، میں آپ کے اپنے ساتھ آپ کا بھی لے آتے ہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح کسی کے بچے اگر ڈراپ کرنے ہیں تو بعض دفعہ آپ یہ نیکی کر دیتے ہیں کہ ان کی والدہ بیمار ہیں یا والد نہیں جا سکتے تو ہمارے بچے جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے بھی چلے جایا کریں. تو اس لیے آپ مختلف طریقے سوچیں کیا کر سکتے ہیں، میں اس طرح بیمار کے کیسے کام آؤں. اسی طرح ہمدردی اور تیمارداری کا بھی جو مظاہرہ ہے وہ کرنا چاہیے، یعنی بیمار کے ساتھ
یہ جو لا باست طہورن انشاءاللہ ہے کا جملہ ہے کہ انشاءاللہ اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کو پاک کر دے گی، گناہوں سے پاک کر دے گی، اجر کا باعث ہوگی، تو یہ چیز بھی مریض کی گھبراہٹ میں کمی کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو ایسے الفاظ، ایسے انداز سے بات کرنی چاہیے جس سے مریض کو خوشخبری ملے، اسے احساس ہو کہ وہ جو جس مشکل میں ہے یہ مشکل اس کے لیے اجر کا باعث ہے۔ پھر بیمار کو تلقین کرنا کہ اگر وہ لمبی بیماری ہو جائے تو اس میں اس کو صبر دیے رکھنا، اسے وہ بشارتیں سناتے رہنا۔ جیسے کہ حضرت زید بن ارقم کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ زید، تمہاری آنکھ میں یہ جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ زید نے عرض کیا کہ صبر اور برداشت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نے آنکھوں کی اس تکلیف میں صبر اور برداشت سے کام لیا تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے نا کسی کی دل جوئی کر دینا۔ کوئی تکلیف میں ہے اور آپ اس کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہا کہ اس کے بدلے میں جنت ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ ہمیں وہ طریقے آنے چاہیے، ہمیں وہ الفاظ آنے چاہیے کہ ہم کسی کے پاس ہی بیٹھیں تو اس کا دل خوش ہو جائے جب ہم وہاں سے اٹھیں۔ پھر اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کے لیے عیادت کے لیے آپ تشریف لائے ام صائب کے لیے، تو ان کو بخار کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ پوچھا کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا کہ اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے مجھے گھیرا ہوا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ گویا آپ نے ایک دم سے اس کی جو توجہ تھی وہ اس اجر کی طرف پھیر دی کہ اس اجر پہ نظر رکھو کہ جو اس کے ذریعے سے ملنے والا ہے۔ تو انسان کے کیونکہ بخار یا کوئی بھی بیماری جب آتی ہے تو وہ بیسیکلی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض دفعہ جو اندر خرابیاں بن رہی ہوتی ہیں ہمیں خود نہیں پتہ چلتا، جب کوئی بیماری آتی ہے تو ہمارا اس طرف رخ ہو جاتا ہے، تو ایک طرح سے وہ ڈسگائز بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو ہمیں پتہ نہیں تھا وہ اس طرف اللہ نے رہنمائی کی اور ہم علاج کی طرف آ گئے۔ اسی طرح جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف، کوئی رنج کچھ بھی پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی بھی ایسے شخص کو دیکھ کر جو مشکل میں ہو، بیماری میں ہو، کبھی یہ گمان نہ کریں کہ پتہ نہیں اس کا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ پکڑا گیا ہے۔ کبھی بھی نہ کہیں اور نہ ہی کبھی تذکرہ کریں اس بات کا کہ ایسا کچھ ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ دنیا ہی میں کر دیا ہے اور اس کے لیے اجر اور بشارتیں رکھی ہیں۔ پھر اسی طرح دعا کرنا کہ بیمار کے لیے دل سے دعا کریں، کیونکہ جو دعا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی ڈھارس ہوتی ہے۔ جو بیمار ہوتا ہے شخص کہ کوئی میرے لیے دعا کر دے، اور اس کے لیے اس کے جو بھی حالات ہیں اس کو مناسب حالات کو دیکھ کر جو ضرورت کی دعا ہے وہ اسے دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کرے اور 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اسأل اللہ رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عرش عظیم کے مالک بزرگ و برتر اللہ سے تمہارے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں، تو اسے شفا دی جاتی ہے بشرطے کہ اس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ اب یہ ہمیں سلیقہ بھی آنا چاہیے کہ دعا کیسے کرنی ہے بیمار کے پاس جا کے، تو 7 دفعہ اس کے اوپر یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح عیادت کے موقع پر احادیث رسول سے دعا کا جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ بھی ہے کہ مریض کی پیشانی، پیٹ یا سینہ جس جگہ بھی تکلیف ہوتی وہاں اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اور پھر دعا پڑھتے۔ اس طریقے سے آپ دم کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پڑھ کے۔ اسی طرح آپ دیگر بہت ساری اور دعائیں بھی دیکھیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی بھی ہے، اسی طرح عذب الباس رب الناس واشفی انت الشافی بھی ہے۔ بہت ساری ایسی دعائیں ملتی ہیں جو آپ مریض کے اوپر دم کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح بیمار کی دعا کہ ہے کہ بیماری کے دوران خود بیمار کی دعا بھی قبول ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک ہو رہا ہوتا ہے، استغفار وہ زیادہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے رجوع زیادہ کر رہا ہوتا ہے، گناہ اس کے جھڑ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی دعا بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 آدمیوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں: مظلوم کی دعا، حاجی کی دعا، مجاہد کی، مریض کی، اور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے جو غائبانہ دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کو پاتی ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو
क्योंकि मरीज की दुआ ऐसी है जैसे फरिश्तों की दुआ। कितनी बड़ी बात है, ये हाईलाइट कर लें। अब आप मुझे बताएं, किसी मरीज को अगर आप ये खुशखबरी सुनाएं तो उसका दिल बड़ा हो जाएगा कि अच्छा मेरा ये मकाम हो चुका है इस वक्त। तो इसलिए ये सारी चीजें उनके साथ की जाएं जो कोई भी मुश्किल में है, तकलीफ में है। इसी तरह से इयादत में ये भी शामिल है कि उनकी मदद और ताउन किया जाए। अब जाहिरी बात है, कुछ लोग दवा, मसलन अगर आप डॉक्टर हैं तो आप दवा सजेस्ट कर सकते हैं। मसलन आप अगर दवा डॉक्टर नहीं हैं तो आप उन्हें दवा ला कर दे सकते हैं। इसी तरह किसी शख्स को बाज़ दफा मसाज की जरूरत होती है, आप वो कर सकते हैं। किसी के पाँव दबा दिए, या इसी तरह कोई भी ऐसी चीज है कि आप देखते हैं कि उनके बच्चे छोटे हैं, वो खातून खुद बीमार रहती हैं तो उनके घर खाना भिजवा दिया, या कोई ना कोई ऐसी चीज कि आपकी नजर होनी चाहिए कि मैं एक मोमिन होने के नाते किसके क्या काम आ सकती हूँ। बस ये एक नेकी अपने लिए लिख लें कि मुझे खैर बांटने वाला बनना है, मुझे अल्लाह सुब्हानो तआला का महबूब बनना है। और वो कैसे बनना है कि हर नेकी में मेरा हिस्सा होना चाहिए। और वो देखें, जब आप आंखें खोल के चारों तरफ देखेंगे तो आपको दिन रात बेशुमार नेकियां सिर्फ अपने घर के अंदर ही नजर आ जाएंगी। सिर्फ आंखें खोलने की देर है। तो इसलिए इसी तरह से ये बात भी आती है कि इयादत के लिए जब जाएं तो उसके अंदर ज्यादा देर ना बैठा जाए। मरीज के सराहने बैठकर इधर उधर की बातें, सियासत की बातें, ये सारी बातें ना की जाएं। क्योंकि बाद हम बैठ जाते हैं, इयादत तो उसकी करने आते हैं लेकिन अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, कहीं से कहीं बात पहुंच जाती है। और अगर आपको लगता है कि कोई है ऐसा जिससे आपका ऐसा ताल्लुक है तो आप उसके पास बैठ सकते हैं, लेकिन अच्छी कोई बात करें, लग बातों से परहेज करें। फिर इसी तरह से जाते हुए अगर आप कोई इसको खुश करने के लिए चीज ले जाते हैं, मसलन आप कोई फल ले जाते हैं या कोई और उसके जरूरत की चीज ले जाते हैं, तो ये चीज भी फायदा देती है। यानी वो सिर्फ तकल्लुफन ना हो ले जाना जो है। आप देखें उसकी क्या जरूरत है। मसलन उसे यखनी की जरूरत है, अब उनके घर वाले शायद इतना मसरूफ होंगे कि नहीं बना सके होंगे, बाज़ दफा कुछ लोग अस्पताल में होते हैं, घर दूर होता है, तो उनके लिए वो चीज ले जाएं जो उनकी जरूरत होगी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एक ईमान का लेवल है वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा लोगों की खिदमत के जरिए से। इसी तरह गैर मुस्लिम की इयादत भी की जा सकती है। यानी इंसान ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान है और अगर गैर मुस्लिम होगा, बल्कि उनकी की जा सकती है। और उस मौके पे क्योंकि उनका दिल नरम होता है, उनको हक बात की नसीहत भी की जाए, तो ये चीज भी इंशाल्लाह अजर का बाइस होगी। जैसे कि आता है कि हजरत अनस का बयान है कि एक यहूदी लड़का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था और एक बार वो बीमार पड़ा, तो आप उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए, आप उसके सराहने बैठे, उसको इस्लाम की दावत दी। लड़का अपने बाप की तरफ देखने लगा जो पास ही मौजूद था कि बाप का क्या ख्याल है। बाप ने लड़के से कहा, बेटे अबुल कासिम की बात मान लो। लिहाजा लड़का मुसलमान हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके यहाँ से ये फरमाते हुए बाहर आ गए कि शुक्र है उस अल्लाह का जिसने इस लड़के को जहन्नुम से बचा लिया। अब आप देखें कितनी बड़ा अपॉर्चुनिटी थी ये वाली, और किसी ऐसे बच्चे के लिए आपका जाना। तो ये है असल बात कि एक मोमिन हर जगह पे ये सोचता है कि मैं क्या खैर दे सकता हूँ इसको। इसी तरह से ये फरमाया गया है, सूरह अल अराफ में आता है कि ऐलान करने वाला पुकारेगा कि ए जन्नत वालों, अब तुम यहाँ हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, और हमेशा नेमतों से लुत्फानंदोज होगे, कभी तुम महरूमी नहीं देखोगे। तो ये याद रखें कि ये दुनिया है और दुनिया में बीमारियां भी हैं, आजमाइशें भी हैं, तकालीफ भी हैं, यहाँ के अपने मसाइल हैं। क्यों? खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये दुनिया है ही आजमाइश की जगह, और यहाँ पर हर आजमाइश एक खत्म भी हो जाए तो अगली शुरू हो जाती है, वो खत्म भी हो जाए तो अगली शुरू हो जाती है, और कुछ भी ना हो तो मौत तो इंसान को आ ही लेती है। तो इसलिए अपने आप को जितना वक्त है, जितनी नेमतें हैं, सेहत से लेकर जवानी से लेकर जो भी अल्लाह ने दिया है, इसको बस तवज्जो के साथ हर चीज में नेकी कमाने की फिक्र करें, हर चीज के लिए खैर बन जाएं और बेनियाज हो जाएं लोगों से कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। बदले में की हुई इयादत, बदले में की हुई नेकी नेकी नहीं होती। ये नहीं सोचना कि अच्छा जब हम बीमार हुए थे तो उन्होंने तो हमें पूछा तक नहीं था, उन्होंने तो एक फोन तक नहीं किया था। नहीं, आपका काम ये नहीं है
آپ کا کام ہے، میرا کام ہے عمل کرنا، اور صرف اللہ کی خاطر بے لوس ہو کے کرنا. اور پتہ نہیں آپ کتنے لوگوں کو اپنی نیکی اور اخلاق اور اپنے احسان کے ذریعے کتنے لوگوں کو تبلیغ کریں گے، کتنے لوگوں کو ابلاغ دین کا ذریعہ بنیں گے. تو اس لیے ابلاغ دین صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو قرآن کی آیت سکھا دیں، کسی کو تجوید پڑھا دیں، بلکہ اصل ابلاغ وہی ہے جو آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں گے. اور عمل ایسی چیز ہے جو ہر شخص 24 گھنٹے 24/7 آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ کا چھوٹا بہن بھائی بھی آپ سے سیکھ رہا ہے. آپ بات کیسے کرتے ہیں، آپ دیکھتے کیسے ہیں، آپ معاملہ کیسے کر رہے ہیں، آپ امی سے بات کیسے کر رہے ہیں، آپ نے رسپانس کیسے دیا ہے. تو یہ سب چیزیں ہماری سب کاؤنٹیبل ہو رہی ہوتی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ خاص طور پہ آپ جس کو جو سکھانا چاہتے ہیں آپ اس سے ویسا معاملہ کرنا شروع ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے کوئی شخص یہ بہت غصہ کرتا ہے، میں اسے بتانا چاہتی ہوں غصہ نہ کیا کروں، تو آپ کے وقت جب موقع آئے تو آپ اس کے غصے کے جواب میں کول ڈاؤن رہیں. آپ غصے کے جواب میں غصہ نہ شو کریں، تو آپ نے ابلاغ دین کر دیا. آپ کو جب کسی ایسی بات ناگوار چیز کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نرمی کا مظاہرہ کریں، آواز کو دھیما رکھیں. آپ نے خود ابلاغ دین کر دیا. تو یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن کا آپ خیال رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ ایک اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. کیونکہ ہم ساری زندگی تگو دو کرتے رہتے ہیں کہ میں اچھی زندگی کہیں سے مل جائے مجھے. اس کے لیے بعض دفعہ ہم پیسہ کماتے ہیں، 4 نوکریاں کرتے ہیں، ایک بڑا گھر بناتے ہیں، ہم ایک بڑی گاڑیاں 4 رکھتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے سکون پھر بھی نہیں ملتا. ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ وہ اچھی زندگی پھر بھی نہیں ملتی، پھر بھی ہم خوش نہیں ہوتے. برانڈڈ کپڑے بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ اچھی زندگی وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہے، سنت نے بتائی ہے. اگر ویسے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ جس بھی حال میں ہوں، جن بھی حالات میں ہوں، آپ دیکھیں گے کہ آپ بہترین اور اچھی زندگی، خوشحال زندگی، دل کے سکون کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. اور جب آپ ایسے دینے والے بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بے شمار محبتیں، بے شمار دعائیں آپ کے حصے میں وہاں سے آئیں گی جہاں سے آپ گمان ہی نہیں کرتے تھے. غائبانہ لوگ آپ کے لیے وہ دعائیں کر رہے ہوں گے جو آپ کی زندگی کو بہتر سے بہترین کر دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین زندگی دونوں جہان کی عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا سے نوازے، اس دنیا میں بھی ہمیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور آخرت میں اپنے دیدار سے اور اپنی رضا کی نعمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.